إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جادوگر کہیں سے بھی آئیں کامیاب نہیں ہوتے۔ تو بھائیو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ بیان کروں گا جادوگروں کا کہ جادو سیکھنا سکھانا یا جادو کرنا کتنا کفریہ اور غلیظ کام ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ عنہ نے المستدرک علی الصحیحین میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد دومتۃ الجندل کے باشندوں میں سے ایک عورت میرے پاس آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر جادو کے متعلق کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی جس سے وہ لا علم تھی۔ فرماتی ہیں کہ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اس قدر اسے روتے ہوئے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت سے مجھے ترس آ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں۔ میں نے اس سے پورا قصہ سنا تو اس نے مجھے بتایا کہ میرا شوہر مجھ سے دور چلا گیا تھا۔ پھر ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس سے اپنے حال کا شکوہ کیا، اپنا حال سنایا۔ میں نے کہا کہ میرا خاوند مجھ سے دور چلا گیا ہے، تو وہ اس عورت نے کہا کہ آپ کا خاوند آپ کو مل سکتا ہے کہ جیسے میں آپ کو کہوں گی آپ ویسا کرتی جاؤ گی تو آپ کا خاوند آپ کو مل جائے گا۔ پھر جب رات کا اندھیرا ہوا تو وہ عورت 2 سیاہ کتوں کو لے کر میرے پاس آئی۔ ایک کتے کے اوپر خود سوار ہوئی اور ایک کتے کے اوپر اس نے مجھے سوار کیا۔ ان کتوں کی رفتار اتنی تیز نہ تھی، ہم آہستہ آہستہ چلتے رہے حتیٰ کہ شہر بابل تک پہنچ گئے۔ وہاں 2 آدمی اپنے پیروں کے بل ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا تجھے کس چیز کی ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہو؟ میں نے جواب دیا جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا بے شک ہم آزمائش ہیں، لہذا تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کر دیا، میں واپس نہیں لوٹوں گی۔ انہوں نے کہا اگر واپس نہیں جاؤ گی تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی تو کانپ اٹھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں خوف زدہ ہوگی اور پیشاب نہ کر سکی اور یوں ہی ان دونوں کے پاس واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے پیشاب کیا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے جواب دیا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تو نے پیشاب نہیں کیا، اپنے وطن واپس لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کر دیا۔ چنانچہ پھر انہوں نے کہا جا پھر اس تنور کے اندر پیشاب کر۔ میں پھر وہاں گئی اور میں جب وہاں گئی تو مجھ پر کپاہٹ طاری ہو گئی اور میں ڈر گئی۔ پھر ان کے پاس واپس آ گئی۔ انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ اگر تو نے پیشاب نہیں کیا تو واپس چلی جا۔ میں نے کہا میں نے پھر انکار کر دیا۔ تو تیسری مرتبہ انہوں نے پھر مجھے کہا کہ جاؤ اور اس تنور کے اندر پیشاب کرو۔ میں پھر وہاں گئی اور میں نے اس تنور کے اندر جا کر پیشاب کر دیا۔ بس میں نے کیا دیکھا کہ میرے اندر سے لوہے کے گلو بند والا ایک گھوڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تب میں ان کے پاس آئی اور ان سے اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے، اب تو لوٹ جا۔ پس میں نے اس عورت سے کہا اللہ کی قسم اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں ضرور بتایا ہے، آپ جو چاہیں گی وہ ہو جائے گا۔
یہ گندم کے دانے لیجئے، لے جاؤ اور ان کو زمین میں بو دیجئے۔ چنانچہ میں نے وہ دانے لیے اور ان کو کہا نکلا زمین میں، پہلے زمین کے اندر بو دیے، پھر ان کو حکم دیا کہ نکلا، وہ نکل آئے، پودے بن گئے۔ میں نے کہا کٹ جاؤ، وہ کٹ گئے۔ میں نے کہا آٹا پس کر بن جاؤ، تو آٹا بن گئے۔ میں نے کہا روٹی بن جاؤ، تو وہ روٹی بن کر میرے سامنے پک کر تیار ہو کر آ گئی۔ تو جب میں نے یہ سارا کچھ دیکھا تو پھر کچھ نہیں بولتی، وہ میرے سامنے شرمندگی سے گر پڑی اور کہنے لگی اے ام المؤمنین، میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس بارے میں پوچھا، کہا کیا، لیکن انہوں نے اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا چیز ہے۔ جس چیز کا علم نہ ہو اس بارے میں فتویٰ دینے سے وہ لوگ ڈرتے تھے۔ تو بھائیوں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جادو اتنا بڑا کفریہ، شرکیہ اور غلیظ کام ہے۔ تو بھائیوں، اس کام سے ڈریے، خود بھی ڈریے اور دوسرے بھائیوں کو بھی ڈرائیے اور دوسروں بھائیوں کو بھی بچائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اس غلیظ کام سے، اس غلیظ کام سے بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔